فرماتے ہیں جو اس مہینے میں کسی کا روزہ افطار کرائے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ نے چھوٹا سا کلپ دیکھا سید امین القادری صاحب کا، آپ لوگ کو پورا فل ویڈیو دکھانے والے ہیں۔ اس ویڈیو میں حضرت نے بتایا ہے کہ رمضان شریف کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں بابرکت مہینہ چل رہا ہے، تو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرانے کا کیا ثواب ہے، حدیث میں اس کی کیا ثواب بتائے گئے ہیں۔ چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، ساتھ میں مل کر دیکھتے ہیں حضرت کا ویڈیو۔ اسی پہ بس نہیں فرمایا اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے اور اس کو بھی اسی قدر ثواب ملتا ہے، اس کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اس روزے دار کے روزے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ثواب میں۔ کچھ لوگ اس نیت سے بھی کسی کی دعوت میں روزہ افطار کرنے نہیں جاتے کہ لوگ سوچتے ہیں یار اگر ہم روزہ افطار کر لیں گے اس کا کھا کر تو اس کو سارا ثواب مل جائے گا، ہمیں نہیں ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کہیں افطاری کرو گے تو اس کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، اور آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر ایک مفکر کی بڑی پیاری بات یاد آتی، فرمایا کہ اگر ایک بندہ چاہے تو ایک ایک دن میں 50 روزے رکھ سکتا ہے۔ کتنے روزے؟ 50 100 500 روزے رکھ سکتا ہے۔ حیرت ہے، بندہ تو ایک ہی روزہ رکھ سکتا ہے، ایک دن میں 50 کیسے رکھے گا؟ طریقہ یہ ہے، ایک تم رکھو گے 50 کو افطار کرا دو تو تمہارے نامہ اعمال میں 50 رمضان شریف کے روزوں کا ثواب لکھ دیا جائے۔ کراؤ افطار، اللہ نے دیا ہے تو خوب کراؤ۔ کیا بڑی نعمت ہے، کیا مہینہ آ رہا ہے، سبحان اللہ، جنتی بنانے کے لیے آ رہا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ ثواب میں کمی نہیں ہوتی روزہ دار کے، ثواب کے برابر ملتا، پھر سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہاں پر کچھ لوگ بحث کرتے ہیں، میں ان بحث کرنے والوں سے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرا پیچھا چھوڑو۔ لوگ کہتے ہیں نفل صرف وہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کون سے چھوٹے چھوٹے معاف ہوتے ہیں، بڑے معاف نہیں کرتا اللہ۔ میں کہتا ہوں خدا کے لیے آپ اپنی تحقیق اپنے پاس رکھیں۔ حضور نے کہہ دیا نا گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمارا ایمان ہے سب معاف ہوتے ہیں۔ حضور نے قید نہیں لگائی، اب کوئی قید نہ لگائے، میرے آقا نے کہہ دیا ہمارا ایمان ہے، اور پھر حضور کے کہنے پہ جو جیسا یقین رکھے گا اس کو فیضان بھی ویسا ہی ملے گا۔ بعض محققین نے کہا ہے نا کہ جب کوئی قبر میں جاتا ہے، جب کوئی مومن قبر میں جاتا ہے تو اس کو حضور کی تصویر دکھائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضور کی قبر سے اور اس کی قبر کے درمیان سے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور وہاں سے دکھایا جاتا ہے، اس کی قبر سے حضور کی قبر تک پردے اٹھا کر اس کو وہاں سے دکھا دیا جاتا ہے۔ تو کسی مفکر نے کہا پھر وہ 7 سمندر کہاں چلے گئے، وہ صحرا کہاں چلے گئے؟ اس طرح اس پہ بہت لے دے اور بحث کی لوگوں نے۔ ہم تو عشق کے بندے ہیں نا، میرے امام نے کہا ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات پڑھائی ہے؟ کوئی کہتا ہے تصویر دکھائی جاتی ہے، کوئی کہتے ہیں پردے اٹھائے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ حضور خود تشریف لاتے ہیں۔ اب اس پہ فقیر کا کہنا یہ ہے کہ جو موقف رکھے گا، جیسا عقیدہ رکھے گا، جو رکھے گا کہ تصویر دکھائی جاتی ہے اس کو تصویر ہی دکھائی جائے گی، جو کہے گا پردے اٹھائے جاتے ہیں اس کو پردے اٹھائے جائیں گے، اور جو عقیدہ رکھے گا کہ حضور تشریف لاتے ہیں تو حضور تشریف لائے۔ ان کے کرم سے جیسی امید ہوگی فیضان ویسا ہی ملے گا۔ اور یہ موقف میرے امام اہل سنت کا ہے کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب، جلوہ فرما ہوگی، جلوہ فرما ہوگی جب، جلوہ فرما ہوگی جب، پردے اٹھیں گے جب نہیں، تصویر دکھے گی جب نہیں، جلوہ فرما ہوگی جب، طلعت رسول اللہ کی۔ جلوہ فرما آنے ہی کو تو کہتے ہیں۔ کون کہتا ہے میری قبر اندھیری ہوگی؟ جب وہ آئیں گے اجالا ہی اجالا ہوگا۔ جب وہ آئیں گے تو حضور کے فرمان پہ جو جیسا یقین رکھے فیض ویسا ہی پاتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جو افطار کرائے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضور آپ کے کرم سے امید ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ حضور نے کہہ دیا گناہ معاف ہوتے، حضور ہمیں یقین ہے صغیرہ بھی معاف ہوتی اور کبیرہ بھی معاف ہوتے، اور اس کے کرم کے آگے صغیرہ کیا ہے اور کبیرہ کیا ہے؟
اگر وہ کرم کرنے پہ آئے وہ تو بہت قریب ہے، اس کے محبوب کی شان یہ ہے ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ، وہ اشارہ کر دے تو 100 لاکھ بخشے جائیں، اور وہ فرما دے کہ روزے افطار کرانے والے کی کہ گناہ معاف، چاہتے ہو گناہ معاف کروانا تو ذرا 2-2 4-4 کو گھر بلا لیا کرو، پورا مہینہ غم گساری کر، دوستوں کو بلاؤ کھلاؤ، ہم سوچتے ہیں خوب کھائیں گے، رمضان شریف میں خوب کھاؤ بھی کھلاؤ بھی، افطار کی بڑی برکتیں ہیں، فرمایا گناہ معاف ہوتے، اور صرف گناہ نہیں بلکہ سبحان اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا۔ ناظرین امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ چھوٹا سا بیان سید امین القادری صاحب کا کافی پسند آیا ہوگا، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا آپ لوگ ہمارے اس چینل کو دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریے گا، تاکہ آپ لوگ کو اس پرکار کی ویڈیو ہم اپنے چینل پر دکھاتے رہیں، اور اگر آپ لوگ کوئی مسئلہ ہو ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ کمنٹ میں پوچھ لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب آپ کو رپلائی مل جائے گا۔ ملتے ہیں کسی اور وقت کے لیے، اللہ حافظ۔